اب یہ چیز اگر انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے، یعنی انسان کا اقتصاد، اس کی اکنامیکل پوزیشن، اس کا فائنینشیل اسٹیٹس، تو دین اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈنس دے رہا ہے، اور دین سے ہماری مراد یعنی دین مبین اسلام کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ اسلام یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا اور بتایا بھی کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور وہ دین جو اپنے آپ کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اسفیئرز آف لائف کے اوپر اس کی جو ہے وہ نگاہ موجود ہو۔ اسلام کی جو ہے وہ نگاہ تمام اسفیئرز آف لائف میں ہے، کوئی گوشہ دین نے زندگی کا خالی نہیں چھوڑا جہاں پر اس نے ہدایت نہ کی ہو، بلکہ ہم جب آ کر اکنامکس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایز اے سسٹم اسلام نے وہ گائیڈنس دی ہے جو ہمیں بہت سارے دیگر سسٹمز میں نظر نہیں آتی، اور ان گوشوں کی طرف اسلام نے اشارہ کیا ہے کہ جہاں پر بہت سارے سسٹمز ایون متوجہ نہیں ہوئے ہوتے، ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہوتی جس کی طرف دین نے اشارہ کیا ہوتا ہے۔ ایک جنرل کانسیپٹ جو ہے دینداری سے، وہ دنیا سے نفرت کا ہے، دنیا کو چھوڑ دینے کا ہے، اور فقر و فلاکت کی طرف جانا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آگے گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ دین جو ہے وہ اکنامکس کو کیسا دیکھتا ہے، تو سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ مت دو سفہاء، سفیہ یعنی ایڈیٹس آپ کہہ لیں اس کو، آپ سفیہ کی جو ڈیفینیشن ہے بے وقوف، کم عقل لوگ، اگر اس کو بہت اسپیسیفکلی اگر کہا جائے، احمق یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن کم عقل بعض اوقات احمق کی سطح سے تھوڑا سا اوپر بھی کیٹیگری ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ چیزوں کی ویلیو کو ڈیسائیڈ کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ دین یہ کہتا ہے کہ مت دو ان کے ہاتھ میں اپنا پیسہ۔ اب پہلا مرحلہ تو یہ کہ ان کو مت دو، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو اس مال کے لیے لفظ استعمال کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام، اب لفظ قیام کے اوپر اگر بحث کی جائے تو بہرحال مفصل بحث ہے، میں اس کو بہت پریسائز کر کے اگر آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قوام، تمہارے لیے استحکام، باعث استحکام قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی اور دین کی اور قرآن کی نظر مال کی طرف کیا ہے کہ یہ وہ مال ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں مستحکم کیا ہے، تمہیں اسٹرینتھ دی ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے اسٹرینتھ قرار دیا ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ دین، قرآن یا خداوند کریم انسانوں کو یہ چاہتا ہے کہ وہ مال سے دوری اختیار کرے، نہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو قیام، تمہارے لیے اسٹرینتھ قرار دیا، پھر چونکہ یہ اسٹرینتھ ہے تمہاری تو اس کو کبھی بھی ایڈیٹس کے ہاتھ میں مت دو، کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں مت دو اسے، چونکہ یہ تمہاری اسٹرینتھ ہے۔ اف یو گیو یور اسٹرینتھ ٹو سم ون کہ جس کی عقل زیادہ کام نہیں کرتی، وہ ڈسٹرو۔ صحیح۔